ایک لحاظ سے ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو چیز ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، جن کا ہم مطالعہ کرتے رہے، مختلف قسم کے ظلم کے نظام اور غاصبیت، احتسال وغیرہ، مگر اس سوشل میڈیا کے دور میں خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہم نے کبھی پہلے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بہت ساری کلیاں ہمارے سامنے کھل گئی ہیں، بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آشکارا ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ مولانا، مفتی، عالم، فاضل اور یہ نقشبندی، قادری، مکی، مدنی، حجازی، حسینی، چشتی کہلانے والے سابقے لاحقے اور ان سے منسلک لوگ، ان کی خانقاہیں، دارالعلوم، مدرسے اور یہ تمام بڑے بڑے جو نعمانیہ، عثمانیہ، اکوڑا خٹک، یہ سب لوگ اور ان سے جڑے جو تمام علماء کرام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمیں یہ درس دیتے رہے، کتابوں سے ریفرنسز ہمیں دیتے رہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کبیر، اور پھر دور حدیث اور دور تفسیر، اور پھر یہ بتاتے رہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے کفر کے خلاف کھڑے ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، دجال کے خلاف کھڑے ہونا ہے، امریکہ، اسرائیل، پھر اس کے خلاف اعلان جہاد۔ تو ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یار جب بھی کبھی حق اور باطل کی لڑائی ہوگی تو یہ صف اول کے لوگ ہیں، یہ ہماری روح ہے، یہ ہماری اسپرٹ ہے، انہوں نے سب سے آگے نکلنا ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر اگر ہم نے کامیابی دیکھنی ہے تو ہمیں ان کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں جب چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عدت اور مدت والے مسئلے مسائل ہوئے، لوگوں کے گھروں میں شوہر اور بیوی کے اس معاملات کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ایک سوشل فیبرک کو توڑ کے رکھ دیا گیا، تو یہ کسی ابلیس اور شیطان کے جو کام ہیں ان سے بھی کسی اگلے درجے کا کام تھا جو کیا گیا۔ تو ہمیں امید تھی کہ یار یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، اسلام کا سرخیل کہتے ہیں اور دین کے شعار ان پہ ختم ہے، تو یہ لوگ تو جو ہے نا سب سے پہلے ان کی آواز آئے گی اور اس نظام کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اس بات کو نہیں دیکھیں گے یار میں جماعت اسلامی ہوں، جمعیت علماء اسلام ہوں پاکستان ہوں، جمعیت علماء ہند ہوں، یا فلانی اسلامی جماعت اور یا رسول اللہ اور حزب اللہ اور حزب محمد، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہیں گے یار یہ سیاست اور یہ تمام چیزیں یہ بھاڑ میں، جو اسلام کا ایک مصممہ اصول ہے اس کے اوپر تو ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے تو ہم جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے، تو ہم اس کو تو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو نہ کوئی دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ لوگ شاید اس چیز کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اور سامنے آئیں گے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، مگر میں اکثریت کا جو رویہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ قسم کی بات ہے، جو آج تک ہمارے ذہنوں میں جو چیز آئی تھی، ہم اب بہت پریشان ہیں کہ وہ جو ساری صورتحال ہمارے دماغوں میں جو وہ ایک آپ سمجھ لیں نشہ آور قسم کا ستو میں پلایا گیا تھا، اب اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آسمہ جہانگیر، اقبال حیدر اور یہ جو اس قسم کے لوگ تھے، لبرلز قسم کے لوگ تھے، یعنی اعتزاز احسن وغیرہ اور یہ سلمان اکرم راجہ، ہم نے دیکھا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں قربانیاں دینے کے لیے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ہر قسم کی قربانیاں دیتے جا رہے ہیں۔ ایسی ایسی عورتیں ہیں جن کو ہم بظاہر بڑی لبرل قسم کی عورتیں کہتے تھے، وہ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہی ہیں، جن کے اوپر ہم مختلف قسم کے فتوے لگاتے تھے، وہ عورتیں 20 ضمانتوں میں اندر جا رہی ہیں اور باہر آ رہی ہیں، اور آج 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیلوں کے اندر قید ہیں، مگر وہ اپنے حقوق پہ، اپنے حق کے اوپر، اپنے ملک پہ، اپنی ریاست پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سامنے کھڑی ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے ہمارے جو دینی سلسلے ہیں، ان سے منسلک جو لوگ ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا خطرہ ہو گیا ہے، جیسے وہ یعنی مائیوں بیٹھ گئے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگی یا ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو یہ انتہائی دردناک قسم کی صورتحال ہے۔ یہ دیکھ کے انتہا سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم ان کو بھی ٹھیک نہ سمجھیں تو کس کو ٹھیک سمجھیں؟ یعنی وہ تمام رخ الٹے ہو گئے، جس کو ٹھیک سمجھتے تھے وہ غلط نکلا، جس کو غلط سمجھتے تھے وہ ٹھیک نکلا۔ جب لیبارٹری میں آیا، جب ٹیسٹ ہوا، تو بالکل اب رپورٹ ایک دم متضاد ہے۔ یہ ایک بڑی پریشانی کی بات بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم بڑے خوش نصیب بھی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں حق اور باطل کو ضرور دیکھ لیا۔ دوسری اس کے ساتھ ایک جو بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ عدلیہ کو دیکھیں، ہماری بیوروکریسی کو دیکھیں، سارے نظام کو دیکھیں، تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ پورے کا پورا نظام ظالم کے ظلم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے بالکل جڑا ہے اور ایک بہت ہی منظم طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ایک بھنگی سے لے کے چپڑاسی اور ایک وزیر اعظم تک جو ہے نا، ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ ظلم اور جبر کے نظام کے اندر لتڑا ہوا ہے، اور اس نظام کا ہر ایک حصہ اپنے مخالف کے اوپر ہر قسم کا استحصال کیے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نظام اتنے اچھے طریقے سے ایک غلط کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے اپنی آخری حد تک، تو یہ کسی اچھے کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟
تو پھر 76 سال سے اس نظام کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کیوں نہ کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اسی سے آپ کو ہمارے جو محافظ ہیں یعنی جن کو اصل طاقت دی گئی ہے، وہ جس کے اشاروں کے اوپر اپنی دم ہلا رہے ہیں، وہ جس کے پالتو ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مفاد اور ہمارا مفاد ایک دوسرے سے متصادم ہے. وہ ہرگز ہمارے حقوق کے امین نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو یہ تمام چیزیں صحیح کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اب تک چندہ، امداد، زکوٰۃ، خیرات اور یہ جو نذرانے وغیرہ ہیں، یہ ہم دینی اداروں کو دیتے آئے ہیں. مگر اب مسئلہ تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان دینی اداروں سے تو اکثریت میں کوئی انسان کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا جو کہ آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، جو کہ دین کے لیے کھڑا ہو، جو کہ کسی اصول کے لیے کھڑا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجائے ہم ان کی امداد کریں، ہمیں تو پھر ہارورڈ، کیمبرج اور آکسفورڈ کی امداد کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ دین کا نام لے رہے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پہ ڈٹ کے کھڑے بھی ہوئے ہیں. ہمیں وہ اس کی عملی تصویر بن کے بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل تفسیر کیا ہوتی ہے، اس کے اصل مفہوم کیا ہوتے ہیں، اس کے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور اس کی اصل شان نزول کیا ہے. تو یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے. یعنی مل گئے کعبے کو نگہباں صنم خانے سے، اور ادھر ہمارے علماء کرام ہیں کہ تلواریں بیچ کے خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے. یہ بہت ہی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. مگر ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح کا اندازہ ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ جو NGOs ہیں، عورتوں کے نام پر عورت مارچ کرنے والی قسم کی تنظیمیں، ان کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز قسم کی ہے. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ سب لوگ، ان کو کوئی سانپ سونگ گیا. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اس مذہبی ادارے ہوں یا یہ جو عورت مارچ قسم کی تنظیمیں ہیں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جس طرح الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غل غبارہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر الیکشن کے بعد وہ ایک دوسرے کی پپیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھنے کا ہمیں موقع ملا، ہمیں ادراک ہوا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی، ہمارے دماغ کے پردے کھولے اور ہمیں چیزوں کو بہتر سمجھنے کی توفیق دی. یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے یا جب ان کو اپنے لیے کوئی مسائل دکھائی دیتے ہیں تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو چنانچہ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اس کا ساتھ دیجئے جس نے بری سی بری حالت میں بھی ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اصولوں کے اوپر سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ آپ کی خاطر ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے خدا سے مکمل امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بدلے گا، بہتری آئے گی اور چیزیں تبدیل ہوں گی، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا حق اور فرض ادا کریں. وما علینا الا البلاغ.